اللہ اللہ اللہ۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 33 سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی مردے کو زندہ فرمائے گا۔ یعنی یہ جو نشانی بیان کی جا رہی ہے، یہ نشانی یہ بتاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، ایسے مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ احییناہا، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بارش برسا کر زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اس سے اناج نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا حق نہ مانیں گے، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری وہ نہ کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور خود ان سے جوڑے بنائے۔ ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں سے جوڑے بنائے جن کی انہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اناج، غلہ، پھل، پھول، پودے اور جانور اور انسان پیدا کیے۔ ہر ایک کے اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے۔ انسانوں میں مرد، عورت، اور اسی طرح سمندر کی مخلوق اور جو خشکی کی مخلوق ہے اس میں بھی مذکر مؤنث، پودوں میں بھی جوڑے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ بحر و بر کی عجیب و غریب مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی، ان کے جوڑے بنائے جس کی انسانوں کو بھی خبر نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ہماری قدرت عظیمہ پر دلالت کرنے والی نشانی رات ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، تو بالکل تاریک رہ جاتی ہے، یعنی بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھے کوئی بالکل کالی چیز ہو، اس پر سفید کپڑا ہو، وہ ہٹا لیا جائے تو وہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اصل میں تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ سورج کی روشنی اس کے لیے ایک سفید لباس کی طرح ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ لباس اتر جاتا ہے اور فضا اپنی اصل حالت میں تاریک رہ جاتی ہے، اندھیرا رہ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جبھی وہ اندھیروں میں ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی جہاں تک اس کی سیر کی نہایت مقرر فرمائی گئی ہے، انتہا مقرر ہے، اس وقت وہ چلتا ہے، اور اس کی انتہا قیامت کا دن ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے،
اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور یہ نشانی ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلے نہ زیادہ۔ طلوع کی تاریخ سے 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 رات، اور 29 کا مہینہ ہو تو 1 رات چاند نظر نہیں آتا، چھپتا ہے۔ اور جب اپنے آخر منازل میں پہنچتا ہے، یعنی 27ویں رات 28ویں رات ہوتی ہے، تو چاند بالکل باریک اور کمان کی طرح خمیدہ، ٹیڑھا اور زرد پیلا ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال، پرانی شاخ۔ وہ کھجور کی پرانی شاخ جو سوکھ کر پتلی، خمیدہ، ٹیڑھی، زرد پیلی ہو گئی ہو، ایسے چاند ہو جاتا ہے 27 28ویں رات۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی رات میں چاند کو سورج پکڑ لے، یہ سورج کی مجال نہیں، کیونکہ رات کا وقت جو ہے یہ چاند کی شوکت کے ظہور کا وقت ہے۔ تو سورج رات میں چاند کے ساتھ جمع ہو کر چاند کے نور کو مغلوب کر دے، یہ سورج کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سورج کے لیے دن مقرر ہے، چاند کے لیے رات مقرر ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے رات آ جائے، ایسا بھی نہیں، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کے حدود شوکت میں داخل نہیں ہوتا، نہ سورج رات میں چمکے نہ چاند دن میں چمکتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گہرے میں تیر رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، جو سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ مراد اس سے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس میں ان کے پہلے باپ دادا سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریتیں، ان کی اولادیں ان کی پشت میں تھیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، غرق کر دیں، یعنی باوجود ان کشتیوں کے، بحری جہاز کے ترقی کے، رب العالمین چاہے تو ساری ترقی کوئی حیثیت نہ رکھے۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں سمندر کے طوفان کے سامنے اور ہوا کی آندھیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ،
اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، فلا صریخ لہم، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف کی رحمت، ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنے دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور ایک وقت تک زندگی کے لمحات ہیں، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک رحمت ہے، نہ کشتیاں ڈوبتی ہیں، نہ ہوائی جہاز گرتے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ساری صلاحیتیں کام نہیں آتی اور انسان موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے۔ سامنے سے مراد ہے دنیا کا عذاب، اور پیچھے آنے والا ہے، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر مہربانی ہو، رحم ہو۔ تو یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ یعنی ان کا دستور اور طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر آیت، ہر نشانی، ہر نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی، جن سے مسلمانوں نے کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر کفار قریش نے کہا کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ ہی کو غریبوں مسکینوں کا محتاج رکھنا منظور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ محتاج رہیں، تو انہیں کھانے کو دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے کہی اور مذاق اڑانے کے لیے کہی، جو بالکل باطل تھی۔ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے ہے اور غنی مالدار کی آزمائش اس سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی محتاج کرے ہم کھلائیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، ہم مرنے کے بعد کب اٹھیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتاؤ۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے کہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدہ، وہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، یعنی وہ ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ پہلی سور ہے، سور کے پہلے نفخے کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تأخذهم وهم یخصمون، کہ انہیں پکڑ لے گی، انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، یعنی جب سور پھونکی جائے گی تو وہ اچانک ہوگی اور یہ سور انہیں پکڑ لے گی۔ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں، بازاروں اور مجلسوں میں، دنیا کے کاموں میں، کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سودا پورا ہونے پائے گا، نہ وہ کپڑا لپیٹ سکے گا، نہ کپڑا لپٹ سکے گا، کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے، اور جو گھر سے باہر گئے ہوں گے وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جا سکیں گے، وہیں مر جائیں گے، قیامت فرصت اور مہلت انہیں نہ دے گی۔ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ